الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما رہے ہیں تاکہ نصارہ کی جو من گھڑت خواہشات اور عقائد ہیں ان کی سے یہ کاسی ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کلمہ کی بشارت دی مریم علیہ السلام کو اور ان کے ہونے والے بیٹے کا لقب، کنیت اور نام بھی بتایا۔ تو اب جب یہ خبر ملی تو مریم علیہ السلام آگے سے جواب دیتی ہے، قالت کہا مریم نے، ربی اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے ہاں، میرے لیے کیسے ہوگا، ولدن اولاد، بیٹا، اے میرے پالنے والے میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، ولم اور نہیں، یمسسنی مجھے مس کیا، مجھے چھوا، مجھے ہاتھ لگایا، بشرن بشرن کسی بھی بشر نے، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، کذالک اسی طرح ہوتا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کا سیم وہی جواب ہے جو اللہ نے انہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ بوڑھا بانج، بیوی بانج کیسے ہوگا، تو قالا کذالک اللہ، تو اللہ نے فرمایا کذالک اللہ، ایسے ہی کرتا ہے اللہ، یخلق کو وہ پیدا کر دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے تجھے بھی نہیں پیدا کر دیا، تیرے ماں باپ کو پیدا کیا جب کوئی مٹیریل نہیں تھا تو تب بھی پیدا کر دیا۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ اسباب ظاہری جتنے ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تم ان اسباب کے پابند اور محتاج ہو کہ میاں بیوی ہوں گے تو شادی ہوگی، پھر بھی اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ یہ اولاد جیسی نعمت دے گا، وہ چاہے گا تو بیٹے دے گا، چاہے گا بیٹیاں، چاہے تو دونوں ملا کے دے دے، چاہے تو بانجھ کر دے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ قوانین تمہارے لیے بناتا ہے، جو مالک کائنات ہے وہ ان مخلوق کے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے کہا، قال اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ، اللہ اسی طرح یخلق کو پیدا کر دیتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی اصول ہے، اذا جب، قضا یہ قاضی سے ہے، یہ جو جج کو بھی نا عربی میں قاضی کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، کر لیتا ہے، امرن کسی بھی کام کا، کسی چیز کا، کسی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کام کو، اس چیز کو، اس کے بارے میں کہتا ہے، کن فیکون ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ اللہ کون بولتے ہیں تو تب فیکون ہو جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ ہیں کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
کوئی حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بندوں کو بندوں کی زبان میں سمجھانا ضروری ہے۔ لہذا کن فیکون کہ ادھر اللہ نے ارادہ کیا ادھر وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے اختیارات یہ ہے۔ اتنا ان کو جواب دے کے اب فرشتوں کا وہی کلام جاری ہے جو پیچھے مریم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ گود میں بھی باتیں کرے گا، وہ بڑی عمر میں بھی باتیں کرے گا، وہ صالحین میں سے ہوگا۔ وہیں سے پھر فرشتوں کا کلام شروع ہو گیا۔ چونکہ مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا تو اس لیے اللہ نے وہ جواب دے دیا۔ آگے اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں مریم کو وَيُعَلِّمُهُ وا اور یعلم وہ علم دے گا، اللہ جو ہے اللہ سکھائے گا اس کو۔ دیکھ لیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا سے پہلے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تفصیل ان کی امی جان کو بتا رہے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری کہیں وَيُعَلِّمُ، جس طرح زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے جب فرشتہ بھیجا تو یہی کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی پورے کا پورا آگے ڈیٹیل بتائی ہے۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی آثار بھی نہیں تھے۔ ادھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ اللہ اس کو علم دے گا، سکھا دے گا، الکتاب آسمانی کتاب کا علم دے گا، والحکمت اور حکمت دے گا، دنائی دے گا، سمجھداری دے گا، والتورات اور تورات بھی سکھائے گا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، والانجیل اور ایک نئی کتاب اللہ نازل فرمائیں گے انجیل، اس کا بھی پورا علم اور حکمت دے دیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو بتایا جا رہا ہے گویا۔ اور بعد میں مفسرین کہتے ہیں یہ جو پہلے دو لفظ ہے نا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب سے مراد وہی تورات ہے جو آگے لفظ آ رہا ہے، اور حکمت سے مراد آگے جو انجیل ہے وہی ہے۔ بہر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کی، رسول بنایا، اور حکمت بھی دی، جو بھی اس کی وضاحت چاہیے ہر نبی کو دی جاتی ہے، اور تورات پوری انہیں یاد تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، اور انجیل اسی کی وضاحت میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ ان کو سکھائے گا۔ اور اگلی بڑی بات وَرَسُولًا، اور ان کو رسول بنائے گا۔ نبی سے رسول کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، نبی کسی رسول کی شریعت کے مطابق آگے تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ نبی کی قوم خلاف ہو جائے تو نبی قتل کر دیتے ہیں، لیکن کسی رسول کو قتل کرنا کسی قوم کے کسی بھی فرد کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی شریعت جس پہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہو، اللہ رب العزت اس کو الگ سے شریعت دے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام رسول تھے تو ان کے ساتھ لوط علیہ السلام ان کے جو بھتیجے ہیں وہ نبی تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو لے کے چلتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو ہارون جو ان کے بھائی ہیں وہ ساتھ نبی تھے۔ نبی رسول کی دنیا میں مدد کے لیے، مزید پیغام دینے کے لیے ان کے شریعت کے متحد ہوتے ہیں۔ تو ان کو اللہ بنا ہے ورسولا، اور یہ رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، جو یعقوب علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے، اسماعیل کی نہیں، جو یعقوب علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے، 12 قبیلے، اور آگے پوری بنی اسرائیل ان کا نام ہو گیا، بنی بیٹے اولاد، اسرا اندر بندہ، ایل اللہ کا بندہ، اس کی جو اولاد ہے۔ تو یہ اسرائیل جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کے نام کی بجائے ان کا لقب استعمال ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد چل رہی ہے، جن پہ مسلسل نبی آ رہے ہیں، اسی بنی اسرائیل کی طرف یہ رسول بن کے آئیں گے۔ اب جی یہ قرآن مجید چونکہ بڑی جامع سی کلام ہے نا، ضرور نہیں ہوتا کہ ایک ایک لفظ ایک دن کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جوان ہو گئے، یعنی بچپن میں آگے ڈیٹیل آئے گی، تو اب وہ بنی اسرائیل کی طرف جب رسول ہوئے وہ آگے قصہ شروع ہوتا ہے۔ انی، انہوں نے بنی اسرائیل کو آ کے کہا، ان کی پیدائش کا واقعہ آگے پھر آئے گا ڈیٹیل سے، جیسے جیسے آئے گا وہاں وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ انی کہ بے شک میں، قد تحقیق حق بات ہے، سچی بات ہے، بے شک
جئتکم، جئتو لایا ہوں، کم تمہارے پاس، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں، بے آیاتی، ایک آیت، ایک نشانی، میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کے آیا ہوں، مر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہیں پال رہا ہے، پیدا کیا ہے، اس رب نے مجھے ایک نشانی دی ہے، وہ میں نشانی لے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں، وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تو اس وقت نا اس پورے علاقے میں، زمانے میں جادوگر اور جادو کا بڑا دورہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو معجزے دیے وہ جادو کا توڑ تھے، ان کو آسم دیا، ان کو ید بیضہ دیا، تو انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کے جادوگروں کو کان پکڑا دیے، اور وہ اتنا حیران ہوئے کہ وہ کلمہ پڑھ گئے، اور اس پہ فرعون نے کہا سولی پہ لٹکا دوں گا، انہوں نے کہا لٹکا دے، اب ایمان ہم لے آئے ہیں، یعنی اتنا زبردست معجزہ دیا۔ ایسے ہی اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، تو اس وقت طب جو ہے نا، یہ ڈاکٹری جسے ہم کہتے ہیں، یہ طب بڑی عروج پر تھی، اور سائنس کا بڑا دورہ تھا، بڑی ترقی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ معجزات دیے جہاں ڈاکٹر بھی، جہاں سائنس بھی لاجواب ہو جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، ہمارے نبی کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت فصاحت و بلاغت اور شاعری اور کلام یہ بڑا کے ذہن تھے، اور بڑا فصیح کلام، تو اللہ نے ان کو ایسا قرآن دیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہ جیسی کوئی بنا کے لے آؤ، تو جس طرح یہ بنا کے نہیں لے گئے، یہ بھی معجزہ ہے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسے بھی اب ان کو جو معجزے دیے ہیں اس وقت کے حالات کے مطابق ہے، تو یہ نشانی وہ لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرعون سے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے رسولوں نے کہا نشانی لاؤ، تب انہوں نے اپنا عصا مبارک نیچے پھینکا، تو جب وہ سانپ بنا فرعون کے دربار میں، تو قرآن میں آتا ہے خیفت، فرعون حقیقت میں ڈر گیا، اس کا دل تھا جلدی پکڑ لے۔ تو یہ معجزہ جو ہے نا، اگلے کے سارے جتنے دلائل ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ انشاءاللہ جب یہ تلاوت کیجئے نا، آپ کے ذہن میں معنی آنا چاہیے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، اب وہ رسول بن گئے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، بے آیاتن، ساتھ ایک نشانی کے میں آیا ہوں، وہ کیا ہے، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا دکھاؤ نشانی، تو انہوں نے کہا انی، بے شک میں، اخلقو، میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، من سے تین، مٹی، بے شک میں مٹی سے بناتا ہوں، کہیات الطیر، کہیات شکل، مثل طیر، پرندہ، میں پرندے کی شکل کا مٹی سے بناتا ہوں، فانفخ، پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، مٹی کی پرندہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا، فیکون، پس وہ ہو جائے گا، طیران، پرندہ، اصلی پرندہ اڑنے لگ جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی میں جان نہیں ڈال سکتا، کوئی کسی کی جان نکال نہیں سکتا۔ میرا کام ہے مٹی لے کے اس کے پرندے کی شکل بنانا، اور پھر میں پھونک ماروں گا تو وہ فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گا۔ ایک نشانی یہ ہے، وَأُبْرِئُ، اور میں تندرست کر دوں گا، میں ٹھیک کر دوں گا، درست کر دوں گا، الْأَكْمَحَ، اندھوں کو، جو ماں کے پیٹ سے بھی مادرزاد اندھا پیدا ہوا ہے، وہ بھی میرے سامنے آئے تو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، وَالْأَبْرَصَ، دیکھیں ساری ڈاکٹری یہاں ختم ہو گئی کہ مادرزاد اندھا بھی آئے تو وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ آگے ابراسا، جس کو برس کا مرض ہے، برس ہوتا ہے یہ جلد کی خارش، کوڑ پڑ جانا اور پوری جلد اوپر سے تباہ و برباد ہو جائے، تو یہ اول ابراسا، اور برس کے مریض جتنے ہیں جن کی کوڑ پڑا ہوا ہے، جن کو خارش پڑی ہوئی ہے، وہ میرے پاس ہیں،
میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا۔ آپ ہاتھ پھیرتے تھے اس لیے المسیح ہاتھ پھیرنے والا، تو میں کوڑوں کو بھی ٹھیک کروں گا۔ اور اس سے بڑی بات وَأُحْيِي، اور میں زندہ کروں گا، احیی الموتیٰ، مردوں کو، جو مردے ہیں ان کو بھی زندہ کروں گا، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ میرا کام ہے، کوشش کرنا، پھونک مارنا، آگے زندہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انجیل ہے نا، یہی وہ ترمیم کرتے تھے، انہوں نے یہ موضوع لکھے ہوئے ہیں کہ آگے بِإِذْنِ اللہ صرف کونی ہے کہ میں زندہ کروں گا، میں پرندے بناؤں گا، میں مردوں کو ایسے کر دوں گا، آگے بِإِذْنِ اللہ انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ جو انجیل کے جتنے بھی تھے ان کے وہ احبار رہبان عالم جب وہ ترمیم کرتے تھے تو اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا تھا۔ اللہ تو بِإِذْنِ اللہ کاٹ دیا، تو انہوں نے کہا مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی روایت ہے، دیکھیں وہ مردے کر کے زندہ ٹھیک دیتے تھے، دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا ہے، صرف اگلا لفظ پڑھتے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے ان کو جدھر نبی بنا کے بھیجا ہے ادھر معجزہ دکھانے کے لیے، تاکہ وہ قوم مان لے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگے کہ یہ آپ ہی گاڑ کے لے آتے ہیں، خود یہ بناتے ہیں، اتنے الزام لگے، کوئی کہتا ہے ان کا ایک کان ہے وہ ان کو سکھا جاتا ہے، صبح یہ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ ٹارزن کی کہانیاں ہیں، یہ رات کو پڑھتے ہیں صبح سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا بھی ایک سورت بنا لو، قرآن مجید میں ایسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، آخر پہ کہا 3 ایتوں والی چھوٹی سی ایک کوئی بنا کے لے آؤ۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے اللہ کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی، تاکہ عوام جو ہے نا ان کو یقین کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں یہ مردوں کو بھی زندہ کروں گا۔ آگے ہے ابھی اور بھی اتنی بڑی نشانی لے کے آئے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور نبی نبی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، جو خبر ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ اللہ جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کو دیتے ہیں، تو وہ پیغمبر جب ہمیں بتاتے ہیں تب غیب ختم ہوتا ہے، اتنی دیر کا ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دے دوں گا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو بھی تم کھاتے ہو، گھر میں جو مرضی کھانا کھا کے آ جاؤ، میں بتاؤں گا تم نے بھنڈی توری اور روٹی کھائی ہے، تم نے چاول کھایا، یہ ہے اُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دے دوں گا، بتا دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو بھی تم کھاؤ گے، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرو گے۔ ایک ہوتا ہے کچھ کھا لے، ایک شام کے لیے رکھ کے آ جائے، جو رکھ کے آئیں گے گھروں میں جو کوئی رکھیں گے وہ سارا میں بتا دوں گا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم ذخیرہ کرو گے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں جو تم کھاؤ گے اور جو تم وہاں ذخیرہ کرو گے، سب خبریں میں تم کو دے دوں گا۔ یہ نشانیاں، یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بتائے۔ ساتھ یہ بھی کہا اِنَّا، بے شک، فی ذالک، اس میں یہ جو میں اتنے معجزے بتائے ہیں، ان میں لآیات، پکی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، یہ پکی نشانی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور یہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، ورنہ تم میں کوئی مائی کا لال آئے، وہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے، وہ اب مادر زادندے کو بنائی دے کے دکھائے۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے پکی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، ان اگر کن ہو تم مومنین، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ہو، تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ اور ابھی آگے پھر ہے، انہوں نے کہا اس سے آگے کروں گا وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی، جو تمہارے سامنے ہے، جو کچھ سامنے ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وہ سامنے کیا ہے؟ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تورات تو چل رہی تھی، پھر انجیل آئی، من التورات، جو تورات میں سے بھی تعلیمات آئی ہیں میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات میں بھی آپ کے بارے میں ساری تفصیل دی ہوئی تھی، یعنی جتنی بھی کتابیں سمانی آتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، دین ایک ہی اسلام آ رہا ہے،
اور اس کا خلاصہ اگر ایک فکرے میں بولیں وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو راہ راست پہ لاتا ہے کہ ایک اللہ کے ہو جو، یعنی پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہیں ہر چیز دینے والا میں ہوں، تم ادھر ادھر کے بھٹک کے کدھر چلے جاتے ہو؟ یعنی جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے سوا، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے کوئی درویش آپ ہی بنو کے، ان کی دروں پہ کدھر جاتے ہو؟ میرے دار پہ آؤ۔ یہ ہے ایک دین اسلام سیدھا، ہر نبی کا صرف یہی پیغام ہے۔ ہمیں سارے علماء بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی پیغام تو وہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ کے سوا تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ، تمہیں پیدا کرنے والا، گوشت ہڈیاں بنانے والا، دانت اور اندر جو سسٹم آپ بھی سارا چل رہا ہے، سانس چل رہی ہے، وہ اللہ کی حکم سے چل رہی ہے۔ تو یہ سیدھی راہ پہ پکڑ کے لانا، اس لیے ہر نبی پہلے نبی کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہی پیغام میں لے کے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ یہ مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات میں سے جو سامنے موجود ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ والے اہل، اور میں الحال کرنے آیا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی ان میں شدت اتنی آتی تھی جس طرح دین میں آج بھی کوئی مولوی کھینچتے کسی چیز میں اتنی شدت لے آتے ہیں، اتنی بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ وہ پھر فرض کریں ایک چھوٹی سی بات میں یہ صرف اپنے خیال سے کرنے لگوں، ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا سکھائی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی تمہیں نیا کاروبار کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، کوئی پریشانی ہو، سفر کرنا ہو، تو آپ اللہ سے استخارہ 2 نفل پڑھے 24 گھنٹوں میں جب چاہے پڑھ کے وہ دعا میں نبی نے سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، میں تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم کو نہیں، تیرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت کو نہیں، تو سب جانتا ہے، میں جانتا کوئی نہیں، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، پروردگار اگر یہ دین دنیا اور معاش پیسے کے حساب سے میرے لیے بہتر ہے تو یہ میرے لیے آسان کر دے۔ اے میرے پروردگار اگر یہ دین دنیا اور معاش کے لحاظ سے میرے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے، چونکہ علم تیرے پاس ہے تو قدرت بھی تیرے پاس ہے، تو مجھے اس سے بچا لے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ تو میری رہنمائی کر دے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن سکھاتے ہیں، سارے صحابہ کو کہتے ہیں اللہ سے خیر مانگا کرو، کوئی بھی دین کو کام کرنے لگے ہیں تو آپ اللہ سے خیر مانگے۔ آپ ادھر اتنے اس میں بنا گئے ہیں جی، پہلے رات کو تم نے غسل کرنا ہے، پھر تم نے نیا سوٹ پہننا ہے، پھر تم نے وہ کرنا ہے، لیٹ جانا ہے، پھر خواب میں تمہیں دکھایا جائے گا، یا کسی نیک بندے کو جا کو وہ تمہارا استخارہ کر دے۔ اب کام میرا ہے، میں نے اللہ سے خیر مانگنی ہے، جتنا مجھے اپنے کام کا درد ہے، جس نے پیسے لگانے ہیں اتنا وہ کسی اور کو کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری اس طرح کی پابندیاں لگو کے دین میں بگاڑ۔ اسی طرح وہ انہوں نے اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، اور بہت سارے ایسے کام تھے جو اپنے لیے وہ غلط سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے ان کے شرک اور ظلم میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری چیزیں ان پہ حرام کر دی تھی یہودیوں کے اوپر۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والے اہل، اور وہ الحال کرنے والا ہوں لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم جو تمہاری شدت کی وجہ سے تمہارے اوپر حرام ہو گئی تھی، ان کو الحال کرنے آیا ہوں۔ ساتھ ہے وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بے آیات نشانی من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہ جو انجیل ہے یہ اسی کی وضاحت ہے، حکمت بری کتاب ہے، یہ میں لے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب میرا پیغام ایک ہی ہے، وہ ہے فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی دل میں ڈالو، اللہ جدھر پرہیز کہے وہ پرہیز کرو، اللہ جو کام کہے وہ کرو، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ تمہیں کیا پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو مجھے بتاتا ہے جبریل کے ذریعے، اور میں نے آپ کو بتانا ہے، لہذا تم میری اطاعت کرو گے۔ ڈرنا اللہ سے ہے، تقوی اللہ کا دل میں رکھنا ہے، رضا اللہ کی مطلوب ہے، طریقہ میرا ہوگا۔ اس لیے فاتقوا اللہ،
بنی اسرائیل والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونْ اور میری اطاعت میں آ جاؤ، جو میں کروں گا کر کے دکھاؤں گا، پھر تم نے پیچھے کرنا ہے۔ تو اس لیے جب یہ تم کرو گے تو انہی کی پیغام کا اگلا حصہ، ان اللہ، بے شک جو اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے، جو اللہ پاک ہیں، ربی، وہ میرا بھی رب ہے۔ جس طرح تم اللہ کے بندے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی اللہ ہی پال رہا ہے، وہ میرا رب ہے، میں بھی اس کی پرورش کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتا۔ یہ ہر پیغمبر اعلان کرتا تھا، انا بے شک اللہ جو اللہ ہے، ربی وہ میرا بھی پالنے والا ہے، وربکم اور تمہارا بھی وہ رب ہے، تمہیں بھی وہی پال رہا ہے۔ سیدھا سی تم یہ نہیں کہ اب میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں یا کھا کے آئے تو میری پوجا شروع کر دو، نہیں، میں بھی بنتا ہوں، میرا رب وہ ہے اور تمہارا رب بھی وہ ہے۔ یہ تم جب پہچان لیا ہے تو پھر فَاعْبُدُوهُ، صرف اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی غلامی کرنی ہے، اسی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے، اسی کے رنگ میں رگنا ہے، کیونکہ میں بھی اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، میں بھی اسی کی بات کرتا ہوں، میں بھی اسی کا غلام ہوں۔ یہ اتنا پیارا پیغام ہمارے نبی دیتے ہیں، ان اللہ ربی وربکم، یہ میرا پیغام ہے کہ اللہ تمہارا بھی پالنے والا ہے اور میرا بھی پالنے والا اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، ہم نے اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے سجدے کرنے ہیں، اسی سے دعا کرنی ہے، اسی کے آگے اپنے دکھ پیش کرنے ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ میں نبی بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ ہے آزا، یہی ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ کہ سیدھے راستے طرف جا رہے ہو تو ایک آیت میں سارا اللہ کے قائل کو بتا دو کہ تم نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، ڈرنا اللہ سے، اطاعت نبی کی، کیونکہ نبی کا بھی رب ہوتا ہے، ساری کائنات کا رب ہے، صرف اس اکیلے کی بندگی کرنی ہے۔ بندگی کہتے ہیں غلامی، نکیل صرف اللہ کے ہاتھ میں دے دو، جدھر وہ کہتا ہے ادھر ادھر چلتے جاؤ بس۔ تو آزا صراط مستقیم، یہی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سیدھا راستہ ہے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو اپنا رب اللہ کو مانو، اسی کیلے کی بندگی کرو، اسی کی غلامی میں آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی توفیق دے دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔